بسم الله الرحمن الرحيم. सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह. نحمده ونصلي على رسوله نور الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم. محترم جمیع سامعین، مکرم حاضرین، آج کا ہمارا یہ دینی مذہبی مقدس اجلاس اور جلسہ بطور خاص قربانی کی اہمیت اور قربانی کی تاریخ کی معرفت کے ضمن میں منعقد ہے. صرف قربانی کا تاریخی پس منظر آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے سورہ مائدہ کے بافیض نورانی مقدس ترین کلمات اور الفاظ آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. ایسے تو قربانی کے بہت سارے فضائل اور مسائل آپ ہر سال سنتے رہتے ہیں، سننے میں آتے رہتا ہے، سننے کا اتفاق ہوتا ہے. لیکن جو گوشہ میں آج آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں وہ قربانی کے حقیقی پس منظر اور قربانی کی روح سے تعلق رکھتا ہے. چنانچہ جو دو آیات آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، سب سے پہلے ہم ترجمے سے گزرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے: اے میرے محبوب مکرم، آپ ان لوگوں سے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی سچی خبر سنا دیجیے. جبکہ ان دونوں بیٹوں نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قربانی کا نذرانہ پیش کیا تھا، تو ان میں سے ایک سے قبول کر لی گئی تھی اور دوسرے سے قبول نہیں کی گئی تھی. تو بس اتنا ہونا تھا، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ فوری حسد کا شکار ہو کر کہنے لگا خود اپنے بھائی سے کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا. اور یہ سن کر قبولیت
قبولیت کا شرف حاصل کرنے والے بھائی نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تقوی شعار بندوں سے ہی قبول فرماتا ہے۔ پھر جس شخص کی قربانی قبول ہوئی تھی، مزید اس شخص نے اپنے دل کی قربانی پیش کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بھائی، تو میرے قتل کے در پہ ہے، بس اتنی سی بات پہ مجھے ختم کرنا چاہتا ہے کہ میری قربانی قبول ہوئی اور تیری نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے دل کی قربانی یہ ہوتی ہے، نفس کی قربانی، جذبات کی قربانی، غصے کی قربانی، دل کی اپنے کیفیات کی قربانی پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر تو میری طرف مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، میں ختم ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام عالموں کا رب ہے۔ تو اس کے اندر اتنے گوشے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے تذکرے کے ضمن میں اور تحت میں رکھے ہیں کہ جن کو کئی حصوں پر منقسم کیا جا سکتا ہے، لیکن میں 2 حصوں میں منقسم کرتے ہوئے یہ نازک ترین بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا ذکر فرمایا، جن میں سے ایک بڑے بیٹے کا نام قابیل تھا۔ یاد رکھیں، بڑا بیٹا ہے وہ قابیل۔ دوسرے بیٹے کا نام حابیل تھا۔ تو قابیل اور حابیل دونوں نے قربانی کا نذرانہ پیش کیا اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ تو قابیل کی نیت خراب تھی، یہ اصل یاد رکھنا ہے۔ دنیا انسانیت کی پہلی قربانی ہو رہی ہے۔ جب آدمی شروع ہوا نا حضرت آدم علیہ السلام کے روپ میں، تو پہلی مرتبہ قربانی ہو رہی ہے۔ کب؟ جب انسان شروع ہوا۔ تو قربانی کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ قربانی کی تاریخ ابھی حضرت آدم علیہ السلام ہیں ظاہری حیات کے ساتھ، 2 بیٹے ہیں قابیل اور حابیل، دونوں کو حکم ہو رہا ہے کہ قربانی کرو۔ تو قربانی کا آغاز کب سے ہوا؟ جب سے انسان کا آغاز ہوا۔ یہ اس کی اہمیت قربانی کی۔ جب سے انسان کی تاریخ ہے تب سے قربانی کی تاریخ ہے۔ جب سے آدمی کا وجود ہے تب سے قربانی کا تصور ہے۔ قصد کے باتیں میں آگے عرض کروں گا مختصر طور پر۔ اب دونوں کو قربانی کرنے کا جب حکم ہوا تو دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی رد ہوئی۔ قبول کس کی ہوئی؟ تو جو حابیل تھے دوسرے بیٹے حضرت آدم علیہ السلام کے، ان کی قبول ہو گئی۔ جو قابیل تھا اس کی رد ہو گئی۔ تو رد کیوں ہوئی؟ مفسرین پورے لکھتے ہیں کہ رد اس لیے ہوئی کہ قابیل کے دل کے اندر کھوٹ تھا، خرابی تھی، اخلاص نہیں تھا، تقوی کی کیفیت نہیں تھی، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل نہیں تھا، یہ کوئی دوسرے مقصد کے ساتھ تھا۔ قربانی میں خالصیت نہیں تھی۔ قربانی دینے میں جو اصل روح ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی دی جائے، یہ تصور اس کے دل میں نہیں پایا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو رد کر دیا، اور جو مکمل طور پہ سردابا خالصتاً مخلص بن گیا تھا، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے قربانی دے رہا تھا حابیل کی شکل میں، تو ان کی قربانی قبول ہو گئی۔ چلیے، ایک کی قبول ہوئی، ایک کی رد ہو گئی۔ اب یہاں ایک تو یہ ہو گئی کہ یہ شے کی قربانی ہے، کسی چیز کی قربانی ہے، یہ تو قربانی ہم دیتے ہیں نا جانور کی، یہ قربانی ہے یہ۔ تو یہ ایک قربانی ہوئی حابیل کی طرف سے۔
حابیل کی طرف سے ایک قربانی جانور کی شکل میں دی گئی. پھر یہی حابیل نے دوسری قربانی بھی پیش کی. یہ جو جانور ذبح کرنے کی قربانی ہے اس کا تعلق سال میں ایک مرتبہ سے ہے. بولیے, سال میں ایک مرتبہ سے ہے. آپ قربانی کے دن ختم ہونے کے بعد قربانی نہیں دے سکتے. تو جانور کو ذبح کرنے کی قربانی کا تعلق سال میں ایک ہی مرتبہ آتا ہے. نفس کی قربانی دینے کا تعلق ساری زندگی ہے. اس کا تعلق اپنے نفس کی قربانی دے دینا, پھر اپنی انانیت کی قربانی دے دینا, پھر اپنے انا کو فنا کر دینا, پھر اپنے کو بے حیثیت سمجھنا, ظلم ہونے پر بھی ظلم کا انتقام نہ لینے کا جذبہ رکھنا. یہ جو قربانی ہے یہ اتنی عظیم قربانی ہے جس کا تعلق سال کے 12 مہینوں سے ہے. یہ قربانی بھی حابیل نے دی. چنانچہ آگے جو انہوں نے کہا جس کو قرآن میں رقم کیا گیا کہ حابیل نے کہا رحیم بسطتا الیک یدک, کہ اے بھائی حابیل اگر تو میری طرف قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو انا بباسط, میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا, میں تیری طرف بات نہیں کروں گا, میں تجھ سے انتقام لینے کے لیے آگے نہیں بڑھوں گا. بھلا تو مجھ کو قتل ہی کیوں نہ کرے, میں زیادتی نہیں کروں گا, میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. کیوں نہیں بڑھاؤں گا؟ تو انہوں نے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ بات تیرے اندر نہیں ہے. تو قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا, میں بھی ہاتھ بڑھاؤں گا, تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ قاتل اور مقتول دونوں بھی دوزخ میں جانے والے ہوتے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار, قتل کرنے والا قتل ہونے والا دونوں دوزخ میں جائیں گے. تو لوگوں نے پوچھا, صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قتل کرنے والا تو دوزخ میں جانا سمجھ میں آتا ہے, قتل ہونے والا دوزخ میں کیسے جائے گا؟ تو سرکار نے فرمایا وہ قتل ہونے والا وہ ہوگا جو اپنے ساتھی کو قتل کرنے پر حریص اور لالچی تھا, بس نہیں چلا, قبضہ نہیں جما سکا, اس پہ حاوی نہیں ہو سکا, تو یہ قتل ہو گیا. تو یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں چھوڑا اس کو قتل کرنے سے, اور اللہ کی خوشنودی کے لیے قتل نہیں ہوا, بلکہ یہ گرفت میں کمزور تھا, چاہتا تھا اس کو بھی قتل کرے لیکن قتل ہو گیا. تو اس لیے یہ بھی اور وہ قتل کرنے والا دونوں دوزخ میں جائیں گے. تو یہ تصور دنیا انسانیت میں حضرت حابیل نے پیش کیا کہ بھائی تو میرا بھائی ہے, ایک والدہ اور ایک والد کی اولاد ہے, اگر تو مجھ کو قتل کرے گا بھی تو میں تجھے قتل نہیں کروں گا, دست درازی نہیں کروں گا, کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, ورنہ تیرا میرا معاملہ ایک ہو جائے گا. تو یہ درس ہے, یہ آیت سے مل رہا ہے. تو آپ یہ دو جملوں کا سبق یاد رکھنا ہے ہم سب کو کہ جانور کی قربانی کا تعلق سال میں ایک مرتبہ سے ہے, نفس کی قربانی کا تعلق سال کے 12 مہینوں سے ہے. جانور کو قربان کرنا بہت آسان کام ہے, نفس کو قربان کرنا بہت مشکل ترین کام ہے. حابیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے خصوصی وراثت پائی تھی, کس کی؟ اخلاق کی, کردار کی, صحبت کی, ادب کی, احترام کی. تو حابیل نے پورا کا پورا جانشینی کا حق ادا کر دیا تھا کہ انہوں نے قربانی جب جانور کی تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کر کے قربانی کو مقبول بنا دیا, اور دوسری طرف نفس کی قربانی اس طرح پیش کی کہ اے بھائی اگر تو مجھ کو قتل کرے گا تو میں تیری طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھاؤں گا, قتل ہونا پسند کر دوں گا, کیونکہ میرے دل میں اللہ کا خوف ہے. یہ بہت بڑا پیغام ہے حابیل کی طرف سے, حضرت حابیل کی طرف سے. تو بڑا بھائی تھا قابیل, چھوٹے بھائی تھے حابیل, اور اس زمانے میں دستور یہ تھا. کیوں ہوا ہے واقعہ قربانی کا؟ دنیا میں پہلا واقعہ ہے قربانی کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربان کرنے کا واقعہ بہت ہزاروں سال بعد کا ہے, یاد رکھیں. یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہو رہا قربانی کا واقعہ. تو کتنی
پرانی تاریخ ہے قربانی کی، کتنا محبوب عمل ہوگا، کتنا پسندیدہ عمل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب چلایا قربانی کا عمل تب سے چلا دیا۔ تو اب واقعہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، حکمت یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ذریعے سے جو بھی اولاد ہو تو ان سے انسانی نسل پھیلے، تیزی سے پھیلانا تھا۔ تو جب بھی حضرت آدم علیہ السلام کے گھر میں اولاد ہوتی تھی تو بھائی بہن دونوں مل کے پیدا ہوتے تھے، بھائی بہن دونوں مل کے پیدا ہوتے تھے۔ تو قابیل کے ساتھ ایک بہن پیدا ہوئی قابیل کے ساتھ، تو قابیل کے ساتھ جب بہن پیدا ہوئی تو اس بہن کا نام اقلیمہ تھا۔ کیا نام تھا؟ قابیل جو بڑا فرزند ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، بڑا بھائی ہے حابیل کا، تو اس کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کا نام ہے اقلیمہ۔ پھر اس کے بعد حابیل کے ساتھ جب حابیل کی ولادت ہوئی تو ان کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام ہے لیوزا۔ ان کے ساتھ مل کے بچی پیدا ہوئی۔ اور یہ بات بھی تاریخی اعتبار سے جنرل نالج کے طور پہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جب بھی بچے ہوئے تو بچہ بچی دونوں مل کے پیدا ہوئے، سوائے حضرت شیس علیہ السلام کے۔ حضرت شیس علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں، لیکن حضرت شیس علیہ السلام کو بطور خاص تنہا پیدا کیا گیا، ورنہ بچی کے ساتھ بچہ پیدا ہوتا۔ تنہا کیوں پیدا کیا گیا شیس علیہ السلام کو؟ اس لیے پیدا کیا گیا کہ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے حقیقی وارث تھے، مکمل جانشین تھے، من کل الوجوہ جانشین تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے لیے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی نصیحتیں، حضرت آدم علیہ السلام کا جو پیغام ہے خاص انسانوں کے نام، پھر اللہ کے بندوں کے نام، وہ شیس علیہ السلام کے ذریعے سے بہت زیادہ منتقل ہوا۔ یہ وہی شیس علیہ السلام ہے جن کی مزار مبارک بتایا جاتا ہے کہ اجودھیا کے مقام پر ہندوستان کی سرزمین پر ہے شیس علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام جب خاص وصیت فرمانا چاہتے تھے وصال سے پہلے، خاص وصیت، تو شیس علیہ السلام کو بلائے تھے جن کے ساتھ بچی پیدا نہیں تھی، تنہا ہوئی لڑکا پیدا ہوا تھا۔ شیس علیہ السلام کو بلائے اور کہنے لگے کہ میری خاص وصیت ہے، وصیت یہ ہے کہ جب تجھے بچے ہوں تو ان کو وصیت کرنا کہ نبی آخر الزمان پیغمبر دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، وہ دنیا میں دلبگر ہونے والے ہیں، وہ خاتم النبیین بنائے جانے والے ہیں، تو ان کے ادب کا پیغام اولاد کو سنا کے مثال کرنا۔ یہ جو وصیت تھی حضرت آدم علیہ السلام نے جو کی، شیس علیہ السلام کو کی تھی، شیس علیہ السلام۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ شیس علیہ السلام کے ساتھ کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی تھی، تنہا پیدا ہوئی تھی۔ وہ حقیقی پورے حضرت آدم علیہ السلام کے تعلیمات کے جانشین ہو گئے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں فرزند میں سے قابیل جو تھا اقلیمہ پیدا ہو گئی تھی، اور حابیل کے ساتھ لیوزا پیدا ہو گئی تھی چھوٹے لڑکے کے ساتھ۔ تو قابیل جو تھا اپنے ساتھ پیدا ہونے والی جو بہن تھی، اس زمانے میں دستور یہ تھا شادی کا کہ جس بچے کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوگی وہ بچہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرا بچہ، ماں باپ تو وہی ہے، دوسرے بچے کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوگی اس کے ساتھ وہ پہلے والے بچے کا نکاح ہوگا، دوسرا جو بچہ ہے اس کا نکاح وہ پہلے والے بچے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ ہوگا۔ ایک ساتھ جو لڑکی پیدا ہوگی اس سے نکاح حرام تھا، نکاح حرام تھا اس زمانے میں۔ تو دوسری بہن کے ساتھ نکاح درست تھا کیونکہ اب نسل پھیلنا تھا، یہ اللہ کی شان قدرت تھی، اس کی عادت تھی، پھر اس کی حکمت تھی۔ تو قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی وہ بہت حسین تھی، حسین تھی۔ تو قابیل نے کہا کہ میں
حضرت آدم علیہ السلام نے شریعت کا مسئلہ بتا دیا کہ تو اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، اس پہ حق حابیل کا ہے، اگر تجھ کو نکاح کرنا ہے تو حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی کے ساتھ کر لے۔ حابیل نہیں مانا، تو حابیل نہیں مانا، وہ بعد میں جا کر ابلیس کا ایک کردار ادا کرنے والا تھا، تو ایک مثال تھی، تو حابیل نے مانا نہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے لا سمجھایا، تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیے، ایک روایت میں آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا اسی اسنا میں، کیا اے آدم تم کو معلوم ہے کہ روئے زمین پر میرا گھر کہاں ہے، میرا گھر کہاں ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولانا میں نہیں جانتا کہ تیرا گھر کہاں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرا گھر مکے میں ہے کعبہ۔ یہ آدم علیہ السلام کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، تو مکے میں کعبہ ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اشتیاق ہو گیا کہ مولا تیرے گھر کی میں زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کا انتظام تھا، حکمت تھی۔ تو ادھر دونوں بھائیوں میں کشمکش چل رہی ہے نکاح کے سلسلے میں، حضرت آدم علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے قابل۔ پھر اتنے میں اللہ کا حکم ہوا کہ مکہ جائیں اور کعبے کی زیارت کریں، تو حضرت آدم علیہ السلام کعبے کی زیارت کے لیے اس وقت مکہ تشریف لائے۔ جب مکہ تشریف لائے تو ادھر حابیل اور قابیل کے درمیان میں واقعہ پیش آ گیا، قتل کا۔ تو اس وقت ہوا ہے کہ قابیل اور حابیل کو اللہ کا حکم ہوا کہ وہ حق تھا بچی کے سلسلے میں تھا، لیکن کون مقبول ہے کون غیر مقبول ہے، کون درست ہے اپنے فیصلے میں، کون نادرست ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، اس کا فیصلہ قربانی سے ہوگا، یہ اللہ نے فرمایا۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے دونوں فرزندوں کے ساتھ ایک پہاڑ میں تشریف لے گئے تھے، تو پہاڑ میں سے دو پہاڑوں کا نام آیا روایتوں میں، ایک ہے جبل ثور جو خود مکے میں ہے ثور، دوسرا غار ہرا کے پیچھے کا حصہ، وہاں لے کے چلے گئے حضرت آدم علیہ السلام دونوں فرزندوں کو، سمجھانے لگے، نہیں سمجھے، اللہ کا حکم ہوا کہ قربانی کرنے کے لیے حکم دے دیں، جس کی قربانی قبول ہوگی تو اس کے لیے وہ حق پیدا ہوگا بچی سے نکاح کرنے کا۔ تو طریقہ کار کیا تھا بتایا گیا اللہ کی طرف سے کہ ہر آدمی اپنے اپنے مصروفیت کے اعتبار سے، اپنی اپنی ملکیت کے اعتبار سے قربانی کریں، چلو قربانی دے دو۔ تو حابیل جو تھے وہ جانوروں کی پرورش کا کام کرتے تھے، یہ یاد رکھیں، درندے چراتے تھے، اونٹ گائے بکریاں وغیرہ کی دیکھ بھال کرتے تھے، یہ مصروفیت انہوں نے اختیار کی تھی کام اس زمانے میں۔ اور یہ جو قابیل تھا یہ کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، حابیل مویشیوں کا کام کرتے تھے۔ اللہ کا حکم ہوا تو قربانی کے لیے حابیل پوری بکریوں میں سب سے زیادہ پھرتا، تر و تازہ، خوبصورت، حد سے زیادہ جو پسندیدہ ان کے نزدیک تھی وہ بکری اللہ کی رضا کے لیے لے کے حاضر ہو گئے چن کے۔ پھر ادھر حابیل جو تھا یہ اپنے کھیت میں سے بھٹا لیا، وہ بھی ناکارا بھٹا اٹھایا، وہ لے کے سنبلا کا لفظ آیا، سنبلا ایک خوشہ اور بھٹا اٹھایا اور لے کے آیا حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ یہ میری قربانی ہے۔ نیت وہیں سے خراب ہے، اس کو سوکھا ہوا بھٹا اٹھا کے لا کے پیش کر دیا۔ تو اللہ نے بتا دیا تھا حضرت آدم کو کہ اب وہاں معاملہ ایسا نہیں تھا کوئی پبلک ہے کوئی بانٹیں گے، چلو ان کو دیں گے، دوستوں کو، رشتہ داروں میں، خاندان میں تباہ ہونے کے بعد، یہ تو بعد میں لوگ ہوئے، تو اس زمانے میں تو محدود یہی لوگ تھے۔ تو قربانی کا گوشت ہوگا، قربانی کا جانور ہوگا تو وہ کھائے گا، کھلائے گا۔ تو حکم الہی تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوگی تو قبولیت کی علامت یہ ہوگی کہ آسمان سے آگ اترے گی اور آگ اتر کر اس کی قربانی
والد گرامی اور بیٹے، آگ آئی حابیل کے اس جانور کو جلائی اور اٹھا کے لے کے چلے گئی. یہ اللہ کی بارگاہ لازمی بات ہے کہ ابھی علامت کے طور پر ثابت ہو گیا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، حابیل کی رد ہو گئی. اب یہاں ایک سوال ہے یہیں سے، قربانی دینا قربانی کا جانور نہیں جانوراں قربان کرنا بہت آسان ہے. وہ فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حابیل کی قربانی قبول کیوں ہوئی اور قابیل کی قربانی رد کیوں ہوئی. تو روایتوں میں آتا ہے قابیل کی قربانی کرنے کے وقت قابیل کی نیت میں کون تھا، قابیل کی نیت میں خرابی تھی، قابیل کے اندر ایک لالچ کی کیفیت تھی، قابیل نے قربانی کے لیے اچھا انتخاب نہیں کیا تھا، اللہ کی رضا کا تصور نہیں تھا، اس لیے رد ہو گئی. اور قابیل کی قربانی اس لیے قبول ہو گئی کیونکہ سارے جانوروں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جانور، موٹا تابڑا فردا جانور، چکنا جانور انہوں نے منتخب کر کے پیش کر دیا تھا. تو اللہ رب العزت نے ان کی نیت کے مطابق ان کی قربانی کو شرف قبولیت عطا فرما دیا. تو یہ اصل پیغام ہے. بھئی آپ بہت بڑا راجستھانی بکرا بہت اچھا 50,000 کا قربان کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا. آپ ایک گائے میں ایک حصہ مل رہے ہوں گے، آپ بازی لے جا سکتے ہیں حصے میں ہی 50,000 کے بکرے کے مقابلے میں، جبکہ آپ کی نیت خریدنے سے لے کے قربانی کے وقت تک درست ہو. بھئی اس کے اندر اخلاص پایا جائے، تقویٰ پایا جائے، خوف الہی پایا جائے، پروردگار عالم کی رضا کا تصور پایا جائے، بھئی اللہ کو خوش کرنے کا تصور پایا جائے. تو قربانی اور قبولیت ان دونوں کے درمیان میں بڑا گہرا ربط ہے. قربانی جب انسانوں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ شروع ہوئی تو اسی وقت پروردگار عالم کی طرف سے قبولیت کا گزدہ سنایا گیا، قبولیت کا ذکر کیا گیا. یہی آیت ہے، اسی آیت میں قبولیت کا بار بار لفظ دہرایا جا رہا ہے. آپ سنیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے قربانی کا نذرانہ پیش کیا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. 3 مرتبہ قبولیت کا لفظ آیا ہے، 3 مرتبہ. تو حضرت حابیل جو تھے وہ چونکہ حقیقی وارث تھے، حضرت آدم علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے، تو انہوں نے بھائی کے سامنے سنا دیا کہ آپ کیوں پریشان ہیں بھائی، کہ آپ کی قبول نہیں ہوئی میری قبول ہوئی. بھائی اللہ کا یہ دستور ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ متقیوں سے قبول کرتا ہے، مخلصین سے قبول کرتا ہے، بھائی اچھی نیت والوں سے قبول کرتا ہے. تمہاری نیت میں کھوٹ تھا، قبول نہیں ہوئی. مگر ایک بات یاد رکھیں جو اصل بات ہے، جو کام جتنا زیادہ بہترین ہوتا ہے، یہ ذہن میں اپنا جملہ بٹھا کے جانا ہے، جو کام جتنا زیادہ بہترین ہوتا ہے تو اس کام پر اتنے زیادہ مخالفین اور حاسدین پیدا ہوتے ہیں. آپ ایک کام کیے، کام کرنے کے بعد اس کے خلاف والے پیدا نہیں ہوئے، مخالفت کرنے والے یا حسد خور پیدا نہیں ہوئے، تو سمجھ جانا کہ آپ کا کام بڑے لیول کا نہیں ہے. بڑے لیول کا کام وہ سمجھا جائے گا جس کے ساتھ حسد خور پیدا ہو. قربانی کی عظمت یقیناً حدیثوں میں بہت بڑی ہوئی ہے، قرآن کے دیگر مقامات میں ہے، لیکن ایک تصور جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ قربانی جب قبول ہوئی حابیل کی، تو قبول ہوتے ہی قربانی کی قبولیت اتنا بڑا کارنامہ اور عمل تھا کہ اسی لمحہ حابیل کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، حسد پیدا ہو گیا. پورے تفسیریں بنے ہوئے ہیں کہ حسد کا لفظ آیا، روایتوں میں آیا. جو جتنی بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، جو جتنا بڑا اللہ کا فضل ہوتا ہے، جو جتنے بڑے درجے کا کام ہوتا ہے، اس کے ساتھ اتنا بڑا حسد کیا جاتا ہے. تو ادھر قربانی قبول ہوئی،
قسم کھا لیا وہ شخص, میں تو تجھے قتل ضرور کروں گا, لا اقتلنک, ضرور قتل کروں گا. بھائی سے کہا, بھائی سے. تو یہ جو قتل کرنے کی بات کر رہا ہے حسد کی وجہ سے کر رہا ہے کہ تیری قبول ہوئی میری نہیں ملی, تجھے یہ مرتبہ ملا قبولیت کا قربانی کا, مجھے نہیں ملا, تو لہذا وہ حسد کا شکار ہو گیا. تو قربانی کی بڑی عظمت یہ ہے, بڑی عظمت سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جہاں یہ عمل شروع ہوا وہاں حسد شروع ہو گیا. حسد پہلا حسد ہے دنیا میں, اور یہ پہلی قربانی ہے. یاد رکھیں کہ دنیا انسانیت میں سب سے پہلے نماز پڑھنے پہ حسد نہیں ہوا, زکات دینے پہ حسد نہیں ہوا, حج کرنے پہ حسد نہیں ہوا, کعبے کے اطراف طواف کرنے سے حسد نہیں ہوا. حسد اگر شروع ہوا دنیا میں پہلے نمبر پر تو قربانی کے ساتھ شروع ہوا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کتنا بڑا معتبر عمل ہوگا, کتنا بڑا پیارا عمل ہوگا, کتنا زیادہ بہترین عمل ہوگا کہ جس کے ساتھ یہ حسد کا آغاز ہوتا ہے. اس قربانی کو دبانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, پھر اس قربانی پر غصے کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے, عداوت شروع ہو جاتی ہے. تو بہت بڑا بہترین عمل ہے قربانی, اس لیے حسد کا آغاز ہو گیا, حسد شروع ہو گیا. وہ حسد جب کبھی شروع ہوتا ہے, حسد شروع ہوتا ہے تو نتیجہ کہاں جاتا ہے؟ حسد کا نتیجہ کیا ہے بولیے بھائی؟ حسد کا نتیجہ جادو ہے, حسد کا نتیجہ دشمنی ہے, حسد کا نتیجہ ہمیشہ کڑنا ہے, حسد کا نتیجہ مختلف روپ میں بڑھتے بڑھتے آخری جو نتیجہ ہے حسد کا تو وہ قتل ہے. جب بھی کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے, قتل اچانک نہیں کرتا, حسد کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے, حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد قتل کے لیے تلوار کھینچتا ہے. تو آدم ابھی دیکھیے پہلے انسان ہے, یہ ابھی تک کسی کا وصال بھی نہیں ہوا, کسی کے دروازے پہ موت بھی نہیں پہنچی تھی. دو بھائی ہیں, مرنا کس کو کہتے ہیں نہیں معلوم اس زمانے میں, لیکن ایسی کیفیت میں بھی جبکہ کوئی ابھی انتقال ہی نہیں کرا دنیا میں, کسی کی موت دیکھا ہی نہیں کوئی, لیکن ایسے عالم میں بھی خابیل حسد کا شکار ہو کر کہتا ہے لاقتلنک, میں تجھے مار ڈالوں گا. آخر اس کے ذہن میں مار ڈالنے کا لفظ کیسے آیا؟ اس وقت ذہن میں کیسے آ گیا؟ مار ڈالنا کہتے کس کو ابھی نہیں معلوم, کام ہی نہیں ہوا ابھی, ضرور مار ڈالوں گا اور قتل کروں گا یہ کہتا ہے. تو یہ اس کو کس نے کہلوایا؟ یہ حسد نے کہلوایا. اتنی بڑی غلیظ اور بڑی چیز ہے حسد, تباہ کر دیا حسد. ہر بیماری, ہر خرابی, ہر گناہ بہت بعد میں نکلا, حسد پہلے نکلا. حسد یہ پہلی پیداوار ہے, برائیوں کی جڑ ہے. تو اسی حسد کی بنیاد پر آدمی ہر گناہ کے دروازے میں کھل جاتا ہے. حسد قتل کی طرف لے جاتا ہے, حسد لوٹنے کی طرف لے جاتا ہے, حسد چوری کی طرف لے جاتا ہے, حسد کسی کی عزت اتارنے کی طرف لے جاتا ہے, کسی کو ذلیل کرنے کی طرف لے جاتا ہے, حسد گالی گلوچ کی طرف لے جاتا ہے. نہیں معلوم کہ حسد کتنے لوگوں کے رزق کھینچنے کی طرف لے جاتا ہے. ساری خرابیاں حسد سے پیدا ہو جاتی ہیں. پہلی خرابی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے میں پیدا ہوئی, حسد. وہ خود کہتا ہے, حابیل نے پوچھا کہ بھائی تو مجھے قتل کیوں کرنا چاہتا ہے بھائی؟ تو اس نے کہا اس لیے کہ قربانی قبول ہوئی. وہ اس کے الفاظ ہیں. قتل کیوں کرنا چاہتا ہے پوچھا گیا تو کہنے لگا قربانی اس لیے کہ تیری قبول ہوئی. تو اتنی بڑی چڑ ہو گئی اس کو قربانی کی قبولیت سے. چلو اب وہ جو شیطان ہے نا وہ بھی معاون بنتا نا ہر جگہ. اب قربانی کے عنوان پہ بات آگے بڑھ رہی ہے. اب وہ حسد کا شکار ہو گیا قبولیت کی بنیاد پر. پھر بطور خاص یہ بھی یاد رکھیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے فرزند کی قربانی پیش کریں, ذبح کر دیں اسماعیل علیہ السلام کو. تو ذبح کرنے کی کوشش کیے, چھری چلائے نہیں چلی, دمبا آیا. کہاں سے آیا بولی؟ جنت سے آیا. تو جنت سے دمبا آیا, حضرت ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، وہ دمبا آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام چلی چل گیا تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اٹھے تو دمبا دبا ہو گیا تھا، بیٹا تو صحیح سالم ہے۔ وہ جو دمبا آیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جو ذبح کیا گیا، وہ دمبا وہی تھا جس کی قربانی حابیل نے آدم علیہ السلام کے زمانے میں پیش کی تھی۔ یہ وہی دمبا تھا۔ کیسا تھا دمبا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے وہ اخلاص کے ساتھ قربانی پیش کر دی تھی موٹے جانور کی، چکنے، تو اس کو اٹھا لیا گیا آسمان پر، جنت میں لے جانے کے بعد فرشتوں نے اس کو جنت کی گھاس، وہ نورانی گھاس 40 سال تک چرائی تھی، کھلائی 40 سال تک جنت کا کھایا ہوا تھا۔ تو وہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں اترا اور قربان ہو گیا۔ یہ پوری ایک حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کیسا نظام ہے۔ تو قبولیت وہاں قربانی کی قبولیت سے یہاں کی قربانی کی قبولیت کا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں قبول ہو گئی۔ تو بہرحال یہ قربانی کی تاریخ بہت بڑی قدیم تاریخ ہے، اس کو معمولی عمل ہم نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو بھی صاحب وسعت اور گنجائش ہیں، جن کے پاس بھی گنجائش ہے، ان کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، واجب ہے۔ آپ ایک قربانی کرنا واجب ہے، ایک سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، سارے نفل ہو جائیں گے۔ بھئی آپ ایک بکرے کی قربانی کریں، واجب ہے، واجب کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو ایک سے زیادہ اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو نفلی ہو جائیں گے قربانیاں، وہ پورے قربانیوں کی یاد داتا ہو جائیں گی۔ بہت بڑا معتبر اور محبوب عمل آپ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا پسند فرمایا ہے۔ تو اب شیطان جو تھا، اب یہ جو نفس کی قربانی کی بات ہے بہت بڑی کٹھن بات ہے۔ 100 اونٹ ذبح کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ ہزاروں بکریوں کو قربان کرنا بہت آسان ہے 3 دن میں، مگر سال بھر نفس کی قربانی دینا، نفس کو قربان کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ یہ پیغام سب سے پہلے حضرت حابیل نے دے دیا تھا ان الفاظ میں کہ اے بھائی، قتل بھی کرنا چاہتا ہے، تو ارادہ ظاہر کر رہا ہے تو ہاتھ بڑھا لے، قتل کر لے، لیکن میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ میں قتل ہو جاؤں گا لیکن ہاتھ دراز نہیں کروں گا، نفس کا شکار نہیں ہوں گا، میں بدلہ اور انتقام لینے کا سوچوں گا نہیں۔ تو اس کے بعد یہ سارے معاملے سے گزرنے کے لیے ایک معاون صاحب اترے ہوں گے، شیطان اور ابلیس۔ بھئی اب قتل کیسا کرنا؟ معلوم نہیں، قتل کروں گا بول دیے، قتل تو اب تک ہوا نہیں، کسی کو دیکھے نہیں مرڈر کرتے ہوئے، تو اب کیسا کریں گے قتل؟ تو آیا وہ ابلیس حابیل کے پاس، قتل کرنے والے کا ارادہ، قتل کرنے کا جو ارادہ رکھتا تھا اس کے پاس آیا، اور ابلیس آ کے، اب روایت میں آتا ہے فتمثل ابلیس، تو ابلیس آ کے ایک مثالی شکل میں آیا، انسانی روپ میں، وَأَخَذَ طَائِرًا أَوْ حَيَّةً، ایک پرندہ یا سانپ لیا۔ یہ جو آپ ذہن سے اتار دیں کہ پہلا قاتل قابل نہیں، پہلا قاتل ابلیس ہے، پہلے طریقہ بتایا نا قتل ہو کر کے، تو ایک پرندہ یا سانپ لیا ہو، سانپ لینے کے بعد وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى الْحَجَرِ، تو اس سانپ کے سر کو ایک پتھر پہ رکھا، رکھنے کے بعد ثُمَّ شَدَقَهَا بِحَجَرٍ آخر، پھر ایک دوسرا پتھر لے کے اس کے سر پہ مار دیا، مار کے کہنے لگا اس طرح کرنا ہے۔ پہلے پتھر پہ سانپ کا سر رکھ دیا یا پرندے کا سر رکھ دیا، دوسرا پتھر لے کے سر پہ کچل کے بتانے لگا کہ اس طرح کا معاملہ کرنا ہے۔ تو یہ دیکھ کر حالت نیند میں، جبکہ وہ حابیل جو تھے اپنے ریوڑ میں آرام کر رہے تھے، اپنے بکریوں اور جانوروں میں آرام کر رہے تھے، تو حالت نیند میں تھے، تو یہ 2 پتھر لے کے پہنچا حابیل، آہستہ سے ایک پتھر ان کے سر کے نیچے رکھا، دوسرا پتھر لے کر ان کے سر مبارک پہ مار دیا، قتل ہو گیا۔ تو اس طرح کا یہ معاملہ حالت نیند میں ہوا، حالت نیند۔ تو دنیا انسانیت کا پہلا قتل ہے، مگر قتل پہلے ابلیس نے کیا تھا، انسانوں کا پہلا قتل، انسانوں کا پہلا قتل ہوا۔
بہرحال قتل کیوں ہوا بھائی؟ وہ یہ قربانی قبول نہیں، قتل کیوں کرا؟ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو اس سے ہم کو یہ نتیجہ حاصل کرنا ہے کہ قربانی بہت بڑا عمل ہے، کہ اس کی قبولیت پر اس کو بہت زیادہ حسد ہوا اور قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ تو اس طرح حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کو قتل کر دیا۔ تو کون قتل ہوئے؟ حابیل قتل ہوئے اور قابیل قتل کیا ہے۔ تو اس کو آسانی سے یاد کرنے کے لیے قاف اور ہا یاد رکھنا ہے کہ قابیل میں قاف ہے تو اس سے مراد قاتل، حابیل میں ہا ہے اس سے مراد ہلاک ہونے والا۔ تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا ہے۔ تو یہ سلسلہ قربانی وہاں سے شروع ہوا، پھر اس پہ زور دیا گیا ہے کہ قبولیت ہو، قبولیت۔ سورہ حج میں آیا، سورہ حج میں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ ہرگز قربان کرنے والے، کیے جانے والے جانوروں کا نہ خون اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز پہنچتی ہے تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، وہی اخلاص پہنچتا ہے۔ سرکار نے فرمایا صحابہ سے کہ التقویٰ ہاہنا، اس طرح اشارہ کر کے فرمایا سرکار نے کہ التقویٰ ہاہنا، تقویٰ یہ ہاتھوں میں نہیں ہوتا، چھری زور سے چلانے میں نہیں ہوتا، تقویٰ جانور کو بھگا کے لانے میں نہیں ہوتا، تقویٰ یہ تگودو اور حرکت کرنے میں نہیں ہوتا۔ سرکار نے فرمایا قربانی دینے کے وقت دل کے اندر جو تقوی کی کیفیت ہے وہ دل میں پائی جاتی ہے، اللہ کی رضا کا تصور، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ اس تقوی کے ساتھ جو قربان کرتا ہے پروردگار عالم اس قربان کیے جانے والے جانور کا خطرہ خون زمین پہ گرنے سے پہلے قربانی دینے والے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ قربانی کے جانور کے قطرے بعد میں زمین پہ گرتے ہیں، قبولیت پہلے ہو جاتی ہے۔ کب ہوتی ہے؟ جبکہ اخلاص ہو، نیت اچھی ہو، آخر کا ہم کو کرنا ہی ہو، جانور ذبح کرنا ہی ہے، لیکن نیت اچھی رکھ کے کریں تو کتنا فائدہ ہے، ہماری نیت میں کھوٹ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ تقویٰ یہاں ہے، سرکار نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد یہ جو سورہ حج میں جہاں یہ قربانی کے گوشت اور خونوں کا بیان آیا، وہاں جا جا کے اللہ نے فرمایا آگے كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، یاد رکھو اے قربانی دینے والوں، جانور ذبح کرنے والوں، بڑے چھوٹے جانوروں کو لٹا کر ذبح کرنے والوں، ان جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے تم کنٹرول نہیں کیے، تم قابو میں نہیں کیے، ہم نے ان کو قابو میں بنا دیا ہے، ہم نے قابو میں کر دیا ہے۔ سخرها لکم، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ اگر قابو میں نہ رکھتا تو ہم ہرگز قربان جانور کو نہ کرتے، جانور ہم کو قربان، اگر وہ بے قابو ہو جائے تو یہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی قربانی دینے والے کے دل میں یہ نہ آئے کہ میں بہت بڑا کام کیا ہوں، دیکھو اتنا بڑا بیل ہے، اتنی بڑی گائے، یہ جانور ہے، اس کو میں ذبح کر رہا ہوں، اونٹ کو، کتنا بڑا کام کیا ہوں قربانی کر کے، کاٹ کے جانور کو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ارے نادان، جانور ذبح کر کے، قربانی کا گوشت تقسیم کر کے ایسا سمجھنے والے کہ میں بڑا کام کیا ہوں، یاد رکھنا تو گوشت کھانے یا تقسیم کرنا تو دور کی بات ہے، اگر ہم اس جانور کو مسخر نہ کرتے، فرما بردار تیرا نہ بناتے تو تیرا کوئی بس اس جانور پر نہ چلتا اور نہ ذبح کر سکتا۔ ہم نے یہ سب راستہ بنایا ہے، جانور اگر سرکش ہو جائے کون قابو میں کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتے، تو اللہ نے مسخر کر دیا تاکہ تم وہ عمل آسانی سے کر کے قبولیت کی سند حاصل کر لیں۔ تو اسی لیے سورہ حج میں آگے اللہ نے فرمایا قربانی کر لیے، خون بہا لیے، گوشت بھی لے لیے، تقسیم کر دیے، کھلا دیے تنگ دستوں کو، رشتہ داروں کو، خود بھی کھا لیے، تو کیا کرو آگے؟ بہت بڑا کام نہیں کیا، اللہ نے فرمایا ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، بھائی اللہ کی بڑائی بیان کرو، جب یہ عمل کرو تو اللہ کی بڑائی بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، قربانی دے کے شکر الہی اختیار کرنے کا بیان
کی سکت عطا فرمایا، تیرا شکر ہے۔ اتنا بہترین عمل کرنے کا تو جذبہ اور حوصلہ عطا فرمایا، تیرا بہت بڑا شکر ہے۔ تو شکر گزاری کی کیفیت بندے میں آنا چاہیے قربانی کے بعد، قربانی کے بعد۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ بہت اچھے جانور وغیرہ ہم دیکھ کر منتخب کر کے قربانی کریں۔ جانور سے زیادہ اپنے دل کی طرف دھیان دینا ہے کہ ہمارا دل کتنا سدھرا ہوا ہے۔ تو اس کے اندر بہت سارے مسائل وغیرہ بھی ہیں، اور عام حساب سے مسائل سے بھی آپ کو واقفیت ہونا پڑتا ہے، واقف ہونا۔ پھر یہ قربانی کا جو اصل لب لباب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو خصوصی طور پر سنت چلی ہے، تو وہ سب چیزیں آپ کو معلومات جاننا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا رسالہ ہے گزشتہ سال کا، جو آپ نہیں لیے ہیں اب تک، تو اس کے اندر سیریل نمبر سے مسائل بھی درج کیے گئے ہیں، جیسے دفعات ہوتے ہیں نا کورٹ کے، ویسے اندر سے، تاکہ آسانی کے ساتھ وہ مسئلہ دیکھ کر ہم جانور کا انتخاب کر سکیں، قربانی اچھی طریقے سے دے سکیں۔ تو کن جانوروں کی قربانی ناجائز ہے، کن جانوروں کی قربانی جائز ہے، کون سے عیب ہیں جن کی قربانی ناجائز ہے، وہ کون سے عیب ہیں جن کی قربانی جائز ہے، پھر ذبح وغیرہ کے معاملات کیسے ہو سکتے ہیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی جو ہے اس کا اصل پس منظر کیا ہے۔ تو اس کے سلسلے میں ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس کا ہدیہ صرف 20 روپے ہے، 2 دوست مل کے 2 چائے پیے تو ہو جاتے ہیں۔ تو 20 روپے اس کی قیمت ہے، علم حاصل کرنے کے لیے، کتاب کے لیے، کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرمایا حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کہ اے میرے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے لے لے، قوت سے لے لے۔ قوت کے اندر پیسہ بھی ہے، قوت کے اندر اپنی جان اور جسم کی طاقت بھی ہے، قوت کے اندر اپنا ذہن بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت جہاں قرآن میں کتاب کا ذکر آیا وہاں قوت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو 20 روپے بہت بڑی قوت تو نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے دوست احباب کو دینا چاہتے ہیں معلومات میں اضافے کے لیے تو ایک ثواب ادارے ہیں، تو اچھا ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں، کتاب پڑھنا ہی ثواب نہیں ہے۔ کتاب ایک ایسی چیز ہے، بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ آج ہم کتاب سے دور ہو گئے، کتابوں سے دور ہیں، جہالت کا شکار ہیں ہم۔ کتابوں سے ہمارا جب تک تعلق تھا ساری دنیا میں ہماری حکمرانی تھی۔ کتابوں سے جڑنا ہے، تو یہ جو کتاب ہے یہ بہت بڑی قیمتی شے ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص پیغام دیا، حکم دیا کہ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، کتاب اختیار کرو، کتاب کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کتاب پڑھنا یہ ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے، لیکن یاد رکھیں کتاب خریدنا بھی ثواب ہے۔ صرف کتاب پڑھنا ہی نہیں، کتاب خریدنا بھی ثواب ہے۔ کیوں؟ بری چیز ہے تو بری چیز آپ اختیار کرنا جیسا گناہ ہے، بری چیز خریدنا بھی گناہ ہے، وہ کسب بھی گناہ ہے۔ ایسے ہی اچھی چیز جب آپ اختیار کرنے والے ہیں تو اختیار کرنا بھی ثواب ہے، اس کو خریدنا بھی ثواب ہے، اس کو خریدنا بھی ثواب ہے۔ تو کتنے ایسے دنیا کے اندر چیزیں ہیں جو ہماری ضرورت کی نہیں ہے، یا نعوذ باللہ وہ بہت بڑی غلط چیزیں ہیں، اس کو ہم خریدتے رہتے ہیں آسانی سے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ کتاب خریدو، کتاب لو، کتاب سے جڑ جاؤ، مسائل سے آسنا ہو جاؤ، اور اپنی اسلام کی حقانیت و صداقت کو پڑھ کر اپنے اعتبار سے اپنے کو مکمل مسلمان بنا لو۔ یہ آج ہم میں سے ہر فرد حقیقی سچا مسلمان خود کو بنانے کی ضرورت ہے، تو اس وقت ہماری کامیابی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو ایسا یاد عطا فرما۔ اے پروردگار ہم کمزور ہیں، بے بس ہیں، ایسا تصور عطا فرما کہ قربانی ہم دیں اور قربانی کریں تو صرف تیری رضا پیش نظر ہو۔ وآخر دعوانا